مولا علی علیہ السلام نے مرحب پہ وار کیا تھا تو مرحب کا جسم جو تھا وہ دو ٹکڑوں میں ہوتا ہوتا وہ تلوار زمین تک لگ گئی تھی، تو آپ کے دونوں بازوؤں کو حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھاما اور تب بھی زمین میں شگاف پڑ گیا اور وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ گیا۔ وہیں پہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام علی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، سجدہ شکر ادا کیا تھا، اور وہ چشمہ بھی ابھی تک آج ہے۔ وہ مسجد وہاں پہ ابھی مسجد کھڑی ہوئی ہے۔ یہ قلعے سے کافی ہٹواں ہے، جو قلعہ کموس ہے مرحب والا قلعہ، یہ اس سے کافی فاصلے پر ہے اور یہ بالکل سینٹر میں وسط میں ہے۔ یہ خیبر کے وسط میں ہے۔ ابھی تھوڑی سی مینٹیننس وغیرہ ادھر چل رہی ہے۔ یہ تھوڑا ایک استراحہ بھی بنایا ہوا ہے، سایہ یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے عام جو آتے ہیں وزٹر اور زیارت والے اور وزٹر جو بھی آتے ہیں ان کے لیے۔ تو میں آپ کو ابھی وہ آپ جگہ دیکھیے گا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ وہ اشعار ہیں جو اس جگہ پر پڑھتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے تھے۔ یہ جو چشمہ ہے یہاں پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام نے مرحب کو قتل کیا تھا، اور آپ کی تلوار ذوالفقار جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نازل کی تھی، وہ اتنا اس کا وزن تھا کہ وہ مرحب کو دو ٹکڑے کرتے ہوئے زمین تک جا لگی اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ وہ چشمہ ہے جو ضربت ذوالفقار سے نکلا تھا۔ آپ کے بازو کو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے تھاما ہوا تھا پورے زور سے، پھر بھی اتنا قاری زور تھا کہ تلوار جو تھی پھر بھی اس کو کاٹتے ہوئے مرحب کو اس جگہ پر لگی اور زمین سے جو ہے وہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے بازو کو نہ تھامتے تو آپ کی تلوار کا وار اتنا قاری تھا کہ زمین کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا۔ یہ ایک کہاوت نہیں ہے، یہ ایک اتھینٹک بات ہے جو اہل سنت کے علماء نے لکھی ہے۔ یہ معتبر بات ہے، یہ کوئی کہاوت یا سٹوری نہیں ہے۔ خیبر مدینہ سے شمال کی طرف 165 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ اس ٹائم بہت زرخیز علاقہ ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھیں یہ چشمے، اس چشمے سے یہ آگے یہ سیراب ہو رہے کھجوروں کے باغ۔ 7 ہجری میں 628 عیسوی میں جو ہے معرکہ خیبر ہوا۔ خیبر بہت زرخیز علاقہ تھا اور یہاں پر یہودیوں کے 40 مضبوط قلعے تھے، جن میں قلعہ نائم، قلعہ مرحب جسے قلعہ کموس کہتے ہیں، صعب بن معاذ کا سار، قلعہ نتا، قلعہ زبیر اور قلعہ نزار شامل تھا۔ سب سے پہلا جو قلعہ مسلمانوں نے فتح کیا وہ قلعہ نائم تھا، اور سب سے آخری قلعہ جو فتح کیا وہ قلعہ نزار تھا، اور جو قلعہ کموس تھا جس کا مرحب اور حارث سردار تھے، یہ سب سے مضبوط قلعہ تھا، یہ سینٹر میں واقع تھا۔ اور اسی قلعہ خیبر کی فتح کے بعد ایک یہودی عورت جس کا باپ، چچا اور شوہر جو تھے وہ قتل ہو گئے اس جنگ میں، اس نے بدلہ لینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہریلا گوشت پیش کیا، جس کا ایک لقمہ آپ نے کھایا اور ایک لقمہ حضرت بشیر بن برا صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی زہر کے اثر سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی مجھ کو اس زہر کا جو ہے وہ اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں میں سے 15 سے 18 صحابہ شہید ہوئے اور 93 یہودی مارے گئے، جہنم رسید ہوئے۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد 14 سے 1500 کے لگ بھگ تھی، جس میں سے 20 عورتیں تھیں، جن میں ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا بھی شامل تھی، جو زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ اسی غزوہ میں ام المومنین حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا جو تھی وہ مال غنیمت کے طور پر پیش آئیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی۔ بخاری نے صحیح میں اپنی سند سے روایت کیا ہے، حضرت سہل بن سعد نے خبر دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول محبوب رکھتا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا، اور وہ قرار اور جم کر لڑنے والا ہوگا، اور وہ غیر فرار ہوگا۔ تو یہ بہت اہم یہ روایت ہے
کہ اللہ اور اس کا رسول محبت اس سے کرتا ہوگا، وہ جنگ سے بھاگنے والا نہیں ہوگا، وہ مرد ہوگا اور اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ تو یہ علم جو تھا اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کو دیا، اور ان کی نسبت سے یہ جو قلعہ ہے یہ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ بن گیا، کیونکہ یہ قلعہ 40 دنوں تک فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس مارکے میں بہت زیادہ جو ہے معجزات بھی ہوئے۔ وہ دروازہ جس کو 200 یا 200 سے زیادہ لوگ کھولتے تھے مل کر، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا، مرہب کو قتل کیا، اس طرح کے 2 حصوں میں اس کو بانٹ دیا۔ تلوار کا وار اتنا گہرا لگا کہ وہ جو زمین تک چلا گیا اور چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی شان میں اشعار پڑھتے ہوئے زمین پر نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے، آج فرشتوں کا جشن ہو رہا ہے آسمانوں پر حضرت علی کے وار کو دیکھ کر۔